یا سیدی یا حبیب اللہ، آپ کے قدموں پہ میرا ماں باپ قربان ہو جائے۔ آقا میں جانے لگا ہوں، جس کا قرضہ دینا ہے وہ تقاضا کرے گا، یہودی وعدہ آ گیا ہے مگر گھر میں مال نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی نہ ایم اے پاس نہ بی اے پاس ہیں مگر محمد عربی کے وزیر خزانہ ہیں۔ کیا ہیں؟ ہمارے پڑھے لکھے ہو کر وہ پنجابی میں ایسی پتہ کی کہنے مجھ ویچ کے کوڑی لئی دودھ پینوں گئی لید سٹنی پئی۔ ہم نے وہ ان پڑھ دور کیے، پڑھو لکھو کی کھیپ لائی، اب اگلے سوادوں میں گئی۔ ایسی ہوا ہے نا، ایسی ہوا ہے۔ تھوڑی تھوڑی پنجابی سمجھ لو نا، اب کام آئے گی آپ کے۔ ہاں جب پنجاب جاؤ تو یہ لفظ بول لیا کرو، وہ سمجھیں گے۔ یہ کوچا بھی پنجابی جانتا ہے، یہ بلوچ بھی پنجابی جانتا ہے، تھوڑی سی پنجابی بھی یاد رکھا کرو۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے۔ آپ مجھ سے کوئی ناراض تو نہیں نہ آتے؟ میں اگر کوئی آپ میری بات کو آپ کو بری لگے نا تو آپ مہمان نواز قوم ہیں، کے پی کے لوگ جو ہیں نا یہ بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، تو آپ مہمان نوازی میں کہنا جا مدنی تینوں چھڑے آئی، بس ڈونٹ وری۔ یہ میں محبت سے آپ کو باتیں سمجھا رہا ہوں۔ میرا انداز یہی ہے کہ میں کڑوی بات بھی نا تھوڑا سا مذاق کا تڑکا لگا کر سمجھا دیتا ہوں تاکہ غصہ نہ کرے کوئی۔ نہیں تو میں تو اپنی باتیں کر سکتا ہوں سختی میں بھی، مگر واز اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ اگلے والے آدمی کو ایسے محسوس ہو جیسے یہ میرا بھائی مجھ سے صدیوں پہلے ملا ہوا ہے، اور اس کی بات کو شخصیت کو اجنبی نہ سمجھے۔ میں نے کئی مولوی دیکھے وہ واز کر رہے ہوتے ہیں، آگے والے کہتے ہیں یا اللہ کہیں یہ بوتل مجھے نہ لگ جائے آ کر، اتنی زور زور سے ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، ٹیبل ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ نے وہ نیٹ پہ دیکھا ہے نا، سپیکر پھینک کے مار دیتے ہیں ایسے، وہ آگے بیٹھے ہیں بندوں کو سپیکر لگ جاتے ہیں، پنکھوں سے بھی لٹکے ہیں، میں نے دیکھی ویڈیو۔ اگلے دن وہ کرسی ٹوٹ گئی، اگلے دن وہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک سٹیج گرا تو اس نے کہا بیٹھو بیٹھو بیٹھو، یہ غوث پاک نے پکڑا ہوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ نیچے گرا تو وہ میں حیران ہوں باتوں پہ۔ اچھا یہ نیٹ کی دنیا بھی عجیب دنیا ہے کہ وہ کلپ آتے ہیں، لوگ اس کو پھر انجوائے کرتے ہیں نا۔ ہاں میں آپ کو یہ بات اس لیے سنائی ہے کہ یہ دنیا ہے، یہاں آپ کو رنگ رنگ کی دنیا ملے گی، رنگ رنگ کی۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں آقا ان کے پیسے دینے، تو محبوب نے کیا کہا؟ بیٹھ جو، ہم نے ارادہ تو کیا ہے اللہ کو شامل کر کے، تو جس کو بیچ میں شامل کیا وہ انتظام بھی کر دے گا۔ ابھی بلال حبشی بیٹھے ہیں تو 2 اونٹ سامان کے، اتنا سامان کی یہ بلوچ جانتے ہیں کہ 20-25 من سامان جو ہے نا اونٹ پہ ایک آدمی رکھے تو اونٹ برداشت کرتا ہے۔ وہی اونٹ اگر ہمارے پنجابی کے ہاتھ میں آ جائے تو 50 من بھی اس کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ ہمارے ہاتھ تو ایک موٹر سائیکل انگریز نے دی تو آپ دیکھا ہے نا موٹر سائیکل کا کیا حال ہے، وہ پناہ مانگتی ہے ان سے۔ ایک موٹر سائیکل پہ 10 بٹھاتے ہیں رکشہ بنا کر، ہیں یہ بات ہے۔ اچھا میں آپ سے یہ بات اس لیے واقعہ سنایا کہ بولو بلال حبشی نے جب کہا کہ میں نے جانا ہے کہ پیسے دینے، تو رسول اللہ نے کس پہ یقین رکھا؟ اونچی بولے تو ہماری انشاءاللہ کدھر جاتی ہے؟ ہر کام پہ انشاءاللہ۔ یہ تبلیغی جماعت والے میرے پھر چند وہ کہتے ہیں بھئی آپ ارادہ کر لیں، اس میں کیا ہے؟ یہ ارادہ کرنے والا جو لفظ ہے نا ان کا، اس میں یہ ہے کہ آپ نیکی کا ارادہ کر لیں اللہ اس پہ رحمت کر دے گا، مگر ہم ان کی باتوں کو مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جو کسی اللہ والے کو مذاق اڑاتا ہے نا وہ خود ایک دن مذاق بن جاتا ہے۔ یہ کبھی مت، اچھا میں خاص کر کے آپ کو بولوں، یہ قاری سیب صاحب کی جماعت بھی آتی ہے، طرافیہ صاحب کی بھی، اور یہ رائے ونڈ کی تبلیغی جماعت، کہیں بھی آپ کو ملے نا تو آپ ان کے بیگ پکڑ کر رکشے میں رکھا کریں، ان کی نصرت کیا کریں۔ کیوں؟ نہ یہ پھپھی کے کام جاتے ہیں، نہ مسی کے کام جاتے ہیں، نہ تائے کے کام جاتے ہیں، نہ ہم زلف کے کام جاتے ہیں، نہ عزیز کے کام جاتے ہیں، نہ سسرال کے کام جاتے ہیں، کام تو اللہ کے جاتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے نا۔ آج کتنے مسلمان ہیں، کتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سارے چاند، ہمارا تو ادھر جوتا مسجد میں گم ہو جائے نا تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ چال کیڑا 5000 داسی، یہ 100 کا جوتا تھا، بجائے اس کا دل پریشان ہے اس کو دلاسا دینے کے یہ کہنا کہ آپ میرا لے لیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔
اور کئی نماز بھی بڑے نیک ہوتے ہیں، جمعہ پڑھ کے نکلے تو 1000 کا نوٹ پیا ہونا باہر اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میرا پاؤں سو گیا ہے۔ یہ نہیں پتا اس کا ایمان سو گیا ہے۔ یہ 1000 پہ ایمان سو جاتا ہے، سوتا ہے کہ نہیں؟ مگر جو صحابہ تھے نا، یہ ہم کہتے ہیں صحابہ کے نام پہ ہم جانیں لٹا دیں گے، صحابہ سارا جگ کرتا ہے، اپنے اپنے رنگ کرتا ہے، مگر جو صحابہ کرتے ہیں وہ کوئی کرتا ہے۔ وہ مسجد نبی میں ایک رنگ تھی تو سرکار نے فرمایا ما ہاذا، واٹ از دس؟ اردو میں یہ کیا، عربی میں ما ہاذا، انگلش میں واٹ از دس، پنجابی چیک کیے مندری وہ کہتے ہیں سونے کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں پہنی ہے؟ آقا مجھے پیارا لگتا ہے سونا۔ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ نے مرد پہ حرام کیا ہے، اور یہ تو ایک آگ کا انگارہ تم نے پہنا ہوا ہے۔ تو اس نے وہیں سے اتارا اور نیچے پھینک دیا۔ اگر اختر محمدی صاحب وہاں ہوتے وہ پکڑ کے کہتے میں مسجد بنا دیتا ہوں۔ یہی ہونا تھا نا، میں ہوتا تو میں نے کہنا تھا لاؤ ادھر، میں اپنا یتیم خانہ بنا دیتا ہوں جو میں نے بنایا ہوا ہے، میں کہتا ایک اور بنا دیتا ہوں۔ وہ صحابہ تھے، مندری پڑھی ہے، وہ 2-3 جو تیز ترین یار ہوتے ہیں نا، وہ یار کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے پکڑ یار اپنی بیگم کے لیے لے جا۔ تو یہ تھا رسول اللہ سے پیار صحابہ کا، کہتے وہ چیز میں گھر لے جانا پسند ہی نہیں کرتا جو میرے یار کی نظر کو اچھی نہ لگی ہو۔ وہ مندری پڑی رہی، رنگ پڑی رہی مصطفیٰ کے دور میں، وہ پھر صدیق اکبر کے دور میں بھی پڑی رہی۔ 2 سال 3 ماہ 10 دن حکومت ہے صدیق اکبر کی، وہ بھی پڑی رہی۔ پھر 10 سال حضرت فاروق اعظم کی، وہ بھی پڑی رہی۔ پھر حضرت عثمان غنی کی خلافت میں وہ رنگ گم ہوئی، وہاں مسجد کی سیڑھیوں میں جہاں جوتے اتارتے تھے نا، وہاں سے گم ہوئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 20-30 سال کا عرصہ گزر گیا، کسی نے وہ رنگ نہیں اٹھائی۔ ابھی مسجد میں تم وضو کرو، گھڑی وہاں رکھ کے نماز نکلو، نماز میں خیال آیا تو نماز گئی، وہاں گئے تو گھڑی گئی۔ یہ ہے ہمارا ایمان۔ ابھی مسجد میں آپ چارجر لگا دیں، یہ 100 کا چارجر ہے، کتنے کا ہے؟ 100-200 کا ہے نا۔ یہ چارجر پہ مان نہیں جاتا، چارجر لے جاتے ہیں، جوتا لے جاتے ہیں۔ آپ تم یہ گرمی آ رہی ہے تو آپ نے واٹر کولر لگانا ہے ادھر کہ نہیں لگانا؟ وہ واٹر کولر ٹھنڈا لگاؤ گے نا، واٹر کولر لگائیں گے نا آپ تو اس کے گلاس کو بھی سنگلی لگانی پڑے گی۔ بھئی یہ کیوں لگائی ہے؟ یہ مسلمان ہیں، یہ پانی پی کر گلاس بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں وہ سنگلیاں لگی ہیں۔ آج کے مسلمان کی جتنی مرمت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، تم کہتے ہو 1.5 ارب مسلمان ہیں، میں کہتا ہوں صحابہ جیسے مسلمان تمہیں 1 لاکھ بھی نہیں ملے گا۔ صحابہ تو 1.5 لاکھ مسلمان تھے نا جو حجۃ الوداع پہ ملے تھے، تو حجۃ الوداع پہ آپ نے دیکھا ہے نا۔ تو آج کا 1.5 ارب مسلمان کھڑا کر لو تو 1 کروڑ میں سے آپ کو 10 نہیں ملیں گے صحابہ جیسے۔ تو نام کیا لیتے ہیں ہم تو بہت اونچی امت ہیں۔ تو بھئی امت تو اونچے کام کرنے سے اونچی بنتی ہے۔ تو ہم نے کیا کیا آج تک؟ یہ سنیں، عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان بھائیو، امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی تاجدار کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ بات سننے کے قابل ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کیا کرتا ہے؟ میں ایک مسجد میں پنجاب میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے کہا یار کدھر گیا دور پر آنا تے پہ گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پی لینے سب پائیا دودھی چاہ۔ وہ دور مشینی نہیں سی، شہراں دے وچ شور نہیں سی، بہتے ڈاکو چور نہیں سی۔ بولو بہتے ڈاکو سی اکھاں وچ یا۔ میں کہا لوگ کی بے ہون جناب اللہ، میں کہنا بجلی ڈائریکٹ نہ بالو، چوری نہ کرو، وہ ڈاکے نہ مارو، وہ کسی دا موبائل نہ چکو، وہ لوڈ آ جاوے تے واپس کر دیا کرو۔ مینو ایک بابا اٹھ کے آندا میری بھی سنے گا، میں 2.5 گھنٹے مینو سنیا ہی، میں تیری بھی سن لینا۔ کہنا جتھے بول رہا مسجد کی بھی ڈائریکٹ ہی لگی ہے، مسجد کی بھی ڈائریکٹ ہے۔ تو میں نے کہا دوسری مسجدوں کی بھی ڈائریکٹ ہے؟ تو کہتا ان کی بھی ڈائریکٹ ہے۔ تو میں کہا مولویوں کو پتہ ہے؟ کہتا جیسے پڑھانے والے ہیں ویسے ہی پڑھنے والے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے۔ اب یہ عالم ہے،
ला मस्जिद उस्सिसा अला तकवा, मस्जिद की बुनियाद तो तकवे पे है। बोलो किस पे है? यहाँ से तो तहारत हासिल होनी थी, यहाँ से तो ईमान बनना था, यहाँ से तो बिगड़ी हुई गाड़ी बन के बाहर जानी थी। उस वर्कशॉप का नाम कोई नहीं लेता जहाँ गाड़ी बिगड़ी आए और बिगड़ी वापस जाए। वो कहते हैं बच्चों इसको कुछ नहीं आता, ये मस्जिद उस दिन कामयाब होगी यहाँ बिगड़े आएँ और संवर के जाएँ, लोग इनको देख के मुसलमान हो जाए। मगर हमारी मस्जिदों में तो अब जो आते हैं वो एक दूसरे की चुगलियाँ करते हैं, बल्कि कई इतने नेक हैं जिसके पीछे पड़ते हैं उसकी भी चुगलियाँ करते हैं, करती हैं। उसकी गाड़ी पे नज़र रखते हैं, उसकी वास्कट पे नज़र रखते हैं, सुना माल बड़ा आ गया है, बातें करते हैं, इशारों से बातें करते हैं।